اور اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں ہمارے ملتان سے آئے ہوئے مہمان حضرت علامہ مولانا فاروق سعیدی صاحب کو۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اولی الصدق والصفاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عروس البلاد حیدرآباد کے زندہ دل شہریوں اور پاکستان کے طول و عرض سے اس عظیم الشان اور فقید المثال دینی روحانی اجتماع میں تشریف لانے والے میرے بزرگوں، لائق محبت نوجوان دوستوں، درگاہ فلک پائے گا حضرت جگر گوشہ غوث اعظم سید سخی عبد الوہاب جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ پر یہ اپنی مثال آپ اجتماع میں حاضر ہو کر بڑی سعادت اور بڑا اعزاز محسوس کر رہا ہوں، اور میری خوش قسمتی یہ ہے کہ مجھے پہلی مرتبہ حیدرآباد میں تو ہم 20 مرتبہ آئے، لطیف آباد میں آپ کے شہر میں، لیکن اب کے یہ انفرادیت ہے کہ اس دور کی وہ عظیم و جلیل ہستی جس نے اپنی تعلیمات کے ذریعے پاکستان ہی میں نہیں پوری دنیا میں ذکر اللہ کا پرچم بلند کیا، ان کی موجودگی میں کچھ عرض بھی کر رہا ہوں اور ان کے دیدار سے گوہر مراد بھی حاصل کر رہا ہوں۔ تیرا شاہی میرا شاہی، عاشقوں کے دل کا ماہی، وہ مرد کلندر جس نے امریکہ اور یورپ کے ایوانوں میں اللہ کا ذکر بلند کیا، اور ہم پاکستان میں جہاں جہاں پہنچے الحمدللہ ہمیں صدائے سرفروش وہاں ضرور سنائی دی۔ میرے دیرینہ دوست، میرے بھائی جناب محمد عارف میمن، میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس محفل میں یاد فرمایا۔ یہ میری زندگی کا قیمتی دن ہے اور بڑی قیمتی ساعتیں ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے، جب سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام قیام قیامت تک کے نبی ہیں، آپ کی نبوت، آپ کی رسالت، آپ کی ہدایت، آپ کا پیغام آفاقی ہے، عالمگیر ہے، جہانگیر ہے، رنگ، نسل، زمانہ، علاقہ، خطے کی تحدید و تخصیص کے بغیر رب کائنات نے کہا، اے آمنہ کے لال، اے دارین کے لجپال، میں کائنات کا رب ہوں، تو کائنات کا رسول۔ اب سوال پیدا ہوا، اگر نبوت کا فیض جاری ہے تو یہ ولایت کیا ہے حضور والا؟ تو یہ سلسلہ طریقت کیا ہے؟ یہ غوثیت، یہ قطبیت، یہ طریقہ ہائے معرفت، یہ سلاسل طریقت کیا ہے؟ تو یہ فرمان رسول ہے۔ میرے نبی نے کہا علیہ الصلوۃ والسلام کہ انبیاء، اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر مال و دولت چھوڑ کر نہیں جاتے، وہ دراہم و دنانیر نہیں چھوڑتے، وہ علم کی میراث چھوڑتے ہیں، اور نبیوں کا وارث وہ ہے جو ان کے علم کا وارث ہے۔ علوم نبوت کے حامل، علم شریعت کے ماہر، علم طریقت کے دریا کے غواص و شناور اللہ نے ہمیں عطا فرمائے۔ سرفروشوں، پاکستان کے کونے کونے سے آنے والوں اور اپنے شیخ طریقت کے دیدار سے اکتساب فیض کرنے والوں، سنو، ہمارا مسلک حق ہے، بولیے ہمارا مسلک، بآواز بلند بولیے ہمارا مسلک، اس لیے کہ ولی ہمارے، غوث ہمارے، کتب ہمارے، ابدال، اوتاد، اسیاد، افراد
کتب الاقطاب ہم میں، غوث الاغواث ہم میں، فرد الافراد ہم میں، سید الاسیاد ہم میں، غوث اعظم ہم میں، خواجہ غریب نواز ہمارے، خواجہ اجمیری ہمارے، داتا حجویری ہمارے، یہ سارے ہمارے ہیں۔ ارے جن کے پاس اتنی بڑی کائنات ہو ان کو بخشش کے لیے اور کیا چاہیے؟ آج جشن غوثیہ ہے۔ میں ابھی عارف بھائی سے کہہ رہا تھا کہ کل ہم نے حضرت پیران پیر سیدنا جمال الدین موسیٰ پاک شہید رحمت اللہ علیہ کے دربار پر، جو حضور غوث اعظم سیدنا عبدالقادر جیلانی کے جگر گوشہ ہیں، ملتان میں، وہاں بڑی 11ویں شریف میں حاضری دی، اور آج غوث اعظم کے پوتے حضور سید عبدالوہاب جیلانی کے آستانے پہ آئے۔ ہمارا سفر غوث کے آستانے سے غوث کے آستانے تک ہے، اور اس دور کے ولی کامل کی قیادت میں آؤ۔ ابھی میں نے یہ بات سنی کہ حضرت قبلہ بطریق اویسیت فیض بانٹتے ہیں، یعنی مروج انداز سے ہٹ کر نگاہوں سے، افکار سے، تعلیمات سے، ارشادات سے، ارے از دل ریزت، از دل خیزت، بر دل ریزت، جو دل سے نکلتی ہے دلوں میں اتر جاتی ہے۔ کہا دوستوں نے کہ ہمارے پیر کا فیض ہاتھوں کے ذریعے نہیں، دلوں کے ذریعے۔ پچھلے سال ہم لطیف آباد میں آئے تو عارف بھائی نے سے بڑی گفتگو رہی ارباب ظواہر کے فتووں کے بارے میں۔ میں نے کہا جناب اس کی کوئی فکر نہیں، جو علم طریقت سے دور ہے وہ کیا جانے کہ کائنات طریقت کیا ہے، بحر معرفت کیا ہے۔ دیکھیں امام راضی، تفسیر راضی والے، اتنے بڑے فلسفی، اتنے بڑے امام، لاجک کے امام، منطق کے امام، آخری وقت آیا شیطان پہنچا، کہنے لگا اللہ ہے، فرمایا ہے، اس نے کہا دلائل دو۔ امام راضی جیسا عالم فرماتے یہ دلیل، شیطان نے توڑ دی، دوسری دلیل اسے رد کر دیا شیطان نے، تیسری دلیل، چوتھی، پانچویں، چھٹی، 10 دلائل، 20 براہین قاطعہ، دلائل ساتیہ دیے، شیطان نے ایک ایک کر کے رد کر دیے۔ شیطان جاہل نہیں، عالم ہے، فرشتوں کو پڑھاتا رہا ہے، معلم الملکوت رہا ہے۔ دوستو اگر علم ذریعہ نجات ہوتا تو شیطان بخشا جاتا، اگر عبادت بخشش کی ضمانت ہوتی تو شیطان سے بڑھ کر عبادت پورے عرض پر کون کر سکتا ہے؟ جس نے 6 کروڑ برس سجدے کیے، 6 کروڑ برس، کوئی چپا ایسا نہیں اگر شیطان کے سجود تقسیم کیے جائیں تو پورے عرض پر کوئی جگہ نہ بچے۔ شیطان کی عبادت جیسی عبادت آپ نہیں کر سکتے مگر وہ مردود ہوا۔ دوستو توجہ کیجئے، دل کے کانوں سے سنیے، ارے عبادت بخشش کی ضمانت نہیں، محبت بخشش کی ضمانت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو دوستو دیکھیے ہمارا عقیدہ، اللہ نے نبوت کے بعد نبوت کی ذمہ داری تبلیغ کی 2 گروہوں کے سپرد کی۔ میں کہہ رہا تھا نا کہ نبیوں کے بعد ولیوں کی کیا حاجت ہے۔ اللہ نے نبوت کی ذمہ داری یہ تبلیغ، اس کا کار مفوضہ 2 جماعتوں کے سپرد کیا، ایک اولیاء کی جماعت، دوسری انہی کے تابع اور علماء کی جماعت۔ الفاظ پہ غور کریں، وہ عالم نہیں جو زاہد خشک ہے، ارے وہ عالم ہے جو کسی نہ کسی ولی کا غلام ہے۔ آئیے میرے الفاظ پہ غور کریں، اتنا بڑا اجتماع، مثالی اجتماع اور بے مثال اجتماع، پاکستان کے اطراف و اکناف کا نمائندہ اجتماع، جہاں جہاں آواز پہنچے گی انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اللہ نے بدن کی بیماریوں کے لیے حکمائے یونان پیدا کیے اور دل کی بیماریوں کے لیے حکمائے ایمان پیدا کیے۔ تمہارا جسم پاک کرانا، تمہارا لباس، تمہارا بدن، طہارت ظاہری، یہ علماء کے سپرد۔ تمہیں مصلی پہ کھڑا کرنا یہ عالم کا کام ہے، اور تیرے دل کو خدا سے ملانا یہ ولی کا کام ہے۔ تعلیم عالم دیتا ہے،
ایمان کی گارنٹی ولی دیتا اور جشن غوثیہ میں آنے والوں، غوثیہ کانفرنس میں آنے والوں، غوث اعظم کے جگر گوشے کے آستانے پہ بیٹھنے والوں، آؤ ذکر اللہ کی صدائیں بلند کرنے والوں، آؤ سنو، قیامت کا دن ہوگا، اللہ مسند عدل پر توجہ، حضور مقام محمود پر، غوث اعظم حضور کے آگے، حضور کی گود میں، اور ہم لوگ کوئی چشتی، کوئی قادری، کوئی نقش بندی، کوئی سہروردی، کوئی اویسی کھڑا ہے ہاتھ باندھے، اس لیے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہر ایک کو اس کے پیشوا کے نام سے پکارا جائے گا۔ تو علماء کرام نے لکھا کہ اس سے مراد شیخ طریقت ہے۔ کہا جائے گا او چشتیوں آؤ، خواجہ غریب نواز کے غلاموں ادھر آؤ، او نقش بندیوں خواجہ بہاؤ الدین کے ماننے والوں ادھر آؤ، کہیں کہا جائے گا او سہروردیوں شیخ شہاب الدین سہرورد کے غلاموں ادھر آؤ، کہیں کہا جائے گا او قادریوں او غوث اعظم کے فیض پانے والوں آؤ ادھر آؤ۔ تو اعلی حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کی بارگاہ میں جائیں گے، ہاتھ باندھیں گے، سر جھکائیں گے، جھولی پھیلائیں گے اور کہیں گے کہ تیری سرکار میں، ہائے ہائے اس منظر کو ذہن میں لائیے کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، شفاعت کرنے والا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ لیکن خدا گواہ ہے تمام کلفتیں، تمام صعوبتیں، تمام تھکاوٹ، تمام ذہنی نفسیاتی خوف اتر گیا جب آپ کو دیکھا اور آپ کے شیخ طریقت کو دیکھا۔ میں صدائے سرفروش کا قاری ہوں، مستقل پڑھتا ہوں، حضرت کو ان ظاہری نگاہوں سے پہلی بار دیکھا اور تمہاری جیسی شباہت کو ڈھونڈتا تھا دل، تمہاری جیسی شباہت کو ڈھونڈتا تھا دل، تمہاری شکل نہ دیکھی تھی جس زمانے میں، اور آج اسی شیخ کی موجودگی میں جگر گوشہ غوث اعظم فرزند غوث الورا حضرت سخی سید عبد الوہاب جیلانی رضی اللہ عنہ کے دربار پر یہ کہتے ہیں، مولانا حسرت موہانی رئیس المتغزلین کا شعر پڑھ کر اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہیں، حسرت کوئی مدد نہ کرے کیا مذائقہ، کافی ہے غوث اعظم جی